السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ ناظرین، مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ خاور رشید بٹ صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ حیات مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جو مسلمانوں کے دلائل، ان کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی ہم اسی حوالے سے استاد محترم سے سوال کریں گے۔ شیخ صاحب بتائیے کہ جو ہمارا کتنے ایپیسوڈ اس پہ ریکارڈ ہو چکے ہیں، تو آج ہم کون سی ایسی دلیل پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں قادیانیت کو بھرپور جواب بھی ملے اور مسلمانوں کے عقیدے کی تائید بھی ہو؟ آج ہم گفتگو کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 157 کے اوپر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہودیوں کے ایک دعوے کا رد کیا ہے۔ صحیح۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بے شک۔ کہ انہوں نے یہ کہا کہ یعنی یہودیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ میں نے کس کس وجہ سے لعنت بھیجی۔ صحیح۔ پیچھے جب ہم پچھلی آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں کئی باتوں کا تذکرہ ملتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم جو کہ رسول اللہ ہونے کا دعوے دار ہے، ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہی اس کو سولی دیا ہے۔ ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے تشبیہ ڈال دی گئی ہے۔ ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، بے شک وہ لوگ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ اس کی جانب سے شک میں ہیں۔ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس یقینی خبر کوئی نہیں ہے ماں سوائے ظن کی پیروی کے۔ وما قتلوہ یقینا، اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں کہ یقینی طور پر انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اب ہوا کیا ہے ان کے ساتھ؟ اگر انہوں نے قتل نہیں کیا، دعویٰ تو وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ بے شک۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے غالب حکمت والا ہے۔ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ یہودیوں نے ان کے بارے میں جو دعویٰ کیا ہے وہ غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے 4 گروہ جو ہیں وہ بن گئے، یہودیوں کا، بالکل عیسائیوں کا، مسلمانوں کا اور مرزائیوں کا۔ صحیح۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے 4 باتیں ہیں، 4 ہی گروہ بنے ہیں، 4 ہی باتیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پکڑے گئے اور سولی پر لٹکائے گئے۔ دوسری بات ہے کہ قتل کیے گئے۔ تیسری بات ہے کہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، اور چوتھی بات ہے کہ وہ قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے۔ یہ 4 باتیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہتھے چڑھ گئے، انہوں نے ان کے منہ پر تھوکا، تھپڑ مارے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا۔ اس بات کے اندر یہودی، عیسائی اور مرزائی تینوں متفق ہیں۔ تینوں کا نظریہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کاروائی ہوئی ہے۔ دوسری بات کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے ہیں، یہودی بھی یہی کہتے ہیں، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، مرزائی یہ نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ سولی سے وہ بے ہوش ہو کر اترے تھے اور کشمیر میں ہجرت کی، جیسا کہ اس پر گفتگو ہو چکی ہے، وہاں پر ان کی وفات ہوئی ہے۔ پہلی بات کے اندر تینوں گروپ متفق ہیں، یہودی، عیسائی اور مرزائی۔ دوسری بات کے اندر یہودی اور عیسائی متفق ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے سولی کے ذریعے، عیسائی کہتے ہیں وہ قتل ہو گئے ہیں سولی کے ذریعے، ان کی وہاں پر موت ہو گئی۔ تیسری بات ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پر گئے ہیں، اس بات کے اندر مسلمان اور مسیحی یہ متفق ہیں۔ عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مرنے کے 3 دن بعد زندہ ہوئے
اور 40 دن شاگردوں کو نظر آئے اور وہ زندہ آسمانوں پر چلے گئے۔ ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر گئے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ پکڑے جانے سے پہلے گئے، تشدد نہیں ہوا۔ لیکن جو بنیادی بات ہے کہ زندہ آسمانوں پر گئے، ہمارا اور مسیحیوں کا متفق ہے۔ چوتھی جو بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب جو ہیں وہ نزول فرمائیں گے، دنیا میں آئیں گے، یہ بھی عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا متفقہ ہے۔ نہ یہودی اس کو مانتے ہیں اور نہ ہی مرزائی اس کو مانتے ہیں۔ اب ہم قرآن مجید کی یہ جو آیت پڑھتے ہیں، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا رد کر دیا ہے۔ کون کون سے؟ قتل بھی نہیں ہوئے، سولی بھی نہیں چڑھے، صحیح۔ باقی 2 چیزوں کا رد نہیں کیا۔ اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر جانا اور قیامت کے قریب نزول فرمانا، تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتوں کا رد کیا ہے، باقی 2 باتوں کا بھی رد کر دیتا۔ بے شک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو 4 باتیں ہیں، اس میں سے 2 غلط تھیں، 2 صحیح تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جو غلط باتیں ان کا رد کر دیا کہ یہ تمہاری غلطی ہے، نہ وہ قتل ہوا ہے شخص اور نہ ہی اس کو سولی پر چڑھایا گیا ہے۔ باقی رہ گئی 2 باتیں، زندہ آسمانوں پر جانا اور قیامت کے قریب نزول فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر ان دونوں باتوں میں سے کسی کا رد نہیں کیا، اللہ، اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر اس کا رد موجود ہے، بلکہ جیسا آگے جا کر احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، بے شمار حدیثیں ایسی ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا تذکرہ ہے، نزول کا تذکرہ ہے، اور باقاعدہ آسمان سے نازل ہونے کا تذکرہ ہے۔ بے شک۔ اور ہم جو موضوع بیان کر رہے ہیں، کئی دلائل بیان ہو چکے، اور کئی دلائل جو ہیں وہ آگے بھی بیان ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر گئے ہیں۔ یعنی رد نہیں کیا، بلکہ ان دونوں باتوں کا اس بات موجود ہے قرآن اور حدیث کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر گئے ہیں اور قیامت کے قریب جو ہے وہ نزول فرمائیں گے۔ ایک تو اس آیت سے استدلال اس طریقے سے ہے۔ دوسرا جو استدلال ہے اس آیت سے وہ یہ ہے کہ ہم اس آیت کے اوپر جب غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح عیسیٰ بن مریم کا لفظ ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ۔ اب مسیح عیسیٰ بن مریم، اس کو قتل کرنے کا ان کا دعویٰ ہے، اور مسیح عیسیٰ بن مریم یہ صرف روح کا نام نہیں، روح مع الجسد کا نام ہے۔ بے شک۔ اور قتل کا جو ورود ہے وہ بھی کس پر آتا ہے؟ جسم کے اوپر۔ قتل بھی جسم ہوتا ہے، روح تو قتل نہیں ہوتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں نے ان کے جسم کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ اس کو قتل کر سکے نہ اس کو سولی پر چڑھا سکے۔ قتل کون سی چیز ہوتی ہے اور سولی کون پر چڑھتی ہے؟ جسم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے جسم کے ساتھ یہ کاروائی نہیں ہوئی۔ آگے جا کر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، یقینی طور پر انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ یہ ضمیریں وما قتلوہ وما صلبوہ، اور آگے جا کر وما قتلوہ یقینا، اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ مسیح عیسیٰ بن مریم، جو کہ روح مع الجسد ہے، کیونکہ قتل کا جو تعلق ہے وہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ضمیریں لوٹ رہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جسم کی طرف، روح مع الجسد، ان کی پوری زندگی کے ساتھ، یعنی جو زندگی جس جسم کے اندر ہوتی ہے اس کے ساتھ، اس کی طرف یہ ضمیریں لوٹ رہی ہیں۔ تو آگے جملہ کیا ہے؟ وما قتلوہ یقینا، یقینی طور پر اس کو قتل نہیں کیا انہوں نے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی جس کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے وہ جسم، وہی ضمیر، زبردست، وہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لی ہے، روح مع الجسد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، نہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا ہے۔ یہ دوسرا استدلال ہے۔ شیخ صاحب، یہ جو آیت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے لفی شک منہ کی بات کی ہے کہ یہ دعویٰ کرنے والے اور یہ عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے اور یہ عمل ثابت کرنے والے وہ خود شک میں مبتلا ہیں، انہیں خود یقین نہیں ہے، وہ ایسی عجیب سی کیفیت میں ہیں، تو کیا یہ روز اول سے ان کی یہی حالت ہے؟ جی بالکل،
آپ کو پتہ ہے کہ یقینی خبر کے لیے ایسے گواہ ہونے چاہیے جو مشاہدہ کریں، دیکھیں، عینی گواہ بالکل صحیح. کہ واقعی یہ شخص کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صلیب کا واقعہ ہوا ہے، اس کا عینی گواہ کوئی بھی نہیں ہے. صحیح. جب عینی گواہ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محض دعوے ہیں. اللہ اکبر. وہاں پر چونکہ ایک شخص کو سولی دیا گیا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر ایک شخص جو ہے وہ سولی چڑھا، وہ ہے کون؟ اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن کسی نہ کسی کو سولی بہرحال دیا گیا ہے. تو یہودیوں نے سمجھا کہ یہ وہی شخص ہے جو عیسیٰ بن مریم رسول اللہ ہونے کا دعوے دار ہے. اب مسیحیوں کو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا نبی جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، کیا کریں ہم. یعنی وہ بھی پراپوگنڈے کا جب شکار ہوئے تو انہوں نے، یعنی پولوس نے یہ نظریہ دیا کہ وہ مسیح اصل میں ہمارے لیے لعنتی بنا، کیونکہ ان کے نزدیک جو سولی پر لٹکایا جاتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے، تو اصل میں وہ ہمارے لیے سولی چڑھے ہیں. یعنی نظریہ کفارہ جو ہے اس نے پیش کر دیا، اس نے اس کا ایجاد، نیا ایک عقیدہ جو ہے اس نے ایجاد کر دیا. تو یقینی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا وما قتلوہ یقینا، کہ یقینی طور پر انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. تو یقین کے لیے عینی گواہ ہونا چاہیے. عینی گواہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ یہودیوں کے پاس عینی گواہ ہے، نہ عیسائیوں کے پاس ہے. تو جس کو قتل کیا گیا، سولی چڑھایا گیا، بس یہی لوگوں نے سمجھا کہ یہ وہی ہے، یہ اور وہی نہ ہے. مرزائیوں کے پاس کوئی کشمیر میں گواہ ہے، گواہ بھی ان کے پاس بھی کوئی گواہ نہیں. جی شیخ صاحب اب یعنی بات کو آگے بڑھائیں اور اس کے علاوہ جو دلائل ہیں. جی 2 استدلال ہو گئے اس طرح سے. تیسرا استدلال یہ ہے کہ یہاں پر لفظ بل آیا ہے، بر رفعہ اللہ الیہ. قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ بل کے بعد والا جو واقعہ ہوتا ہے نا، وہ بل سے پہلے والی جو بات ہوتی ہے نا، اس کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے وہ رونما ہو چکا ہوتا ہے. بعد والا واقعہ بل سے پہلے والی بات سے قبل ہی رونما ہو چکا ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو آیات کریمات میں نے تحریر کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ام یقولون بہ جنہ بل جاء بالحق، بلکہ وہ کہتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ، یعنی نبی علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہ مجنون ہے، یہ مجنون ہے. یعنی کافروں کا یہ قول اللہ نے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل جاء بالحق، بلکہ وہ حق لے کر آیا ہے. یعنی ان کے اس قول سے پہلے وہ نبی حق لے کر آ چکا تھا. صحیح. دوسری آیت وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ، اور انہوں نے کہا کیا ہم اپنے خداؤں کو ایک پاگل شاعر کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ یہ جو نبی کے دشمن ہیں نا، یہ غلط کہہ رہے ہیں. بل جاء بالحق، بلکہ وہ نبی حق لے کر آیا ہے. یعنی ان کے اس الزام سے پہلے وہ نبی حق لا چکا تھا. حق آیا ہے تو وہ اس رد عمل میں آیا ظاہر ہے وہ الزام یہ رویہ انہوں نے اختیار کیا. تو بل کے بعد والا جو واقعہ ہے وہ بل سے پہلے والی بات سے قبل ہی رونما ہو چکا ہوتا ہے. بل سے پہلے یہاں جو آیت کریمہ ہماری زیر بحث ہے، یہاں پر بل سے پہلے جملہ کیا ہے؟ وما قتلوہ یقینا، انہوں نے یقینی طور پر اس کو قتل نہیں کیا. بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے قتل کا دعویٰ کیا، اس قتل کے دعوے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا. سبحان اللہ. یہ قرآن مجید کا جو طریقہ کار ہے لفظ بل کے حوالے سے، وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پکڑے جانے سے پہلے ہی زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے. صحیح. چوتھا استدلال اس طرح ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. عربی زبان کے اندر رفع یرفع، یہ باب ہو، اس کا کوئی مشتق ہو، کوئی صیغہ ہو اور اس کے آگے الہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الہ سے پہلے والی چیز الہ کے بعد تک جو ہے نا وہ پہنچائی جائے گی. اب یہاں پر الہ سے پہلے بر رفعہ اللہ الیہ، الہ سے پہلے کیا ہے؟ اللہ. بر رفعہ،
یعنی یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بالکل ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اس کو پہنچایا گیا ہے الیہ، الہ کے بعد کیا ہے ہی، اس کا مرجع کیا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پر ہے؟ آسمان پر. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہے، آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر ہے. الرحمن علی العرش استویٰ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لونڈی سے پوچھا تھا این اللہ، تو اس نے کہا تھا فی السماء، تو آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. تو مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پر ہے؟ بلندی پر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ آسمان میں، بلندی میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر گئے ہیں؟ آسمانوں میں گئے ہیں. شیخ صاحب، آپ نے جو رفع کی خصوصیت بیان کی ہے الہ کے ساتھ، اس کی کیا دلیل ہے؟ یعنی آپ نے قاعدہ کہاں سے لی ہے؟ یہ تو احادیث سے اور عربی گرامر سے جو ہے یہ ہمیں قاعدہ ملتا ہے. مثلا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی صدقہ فطر کی نگرانی کے اوپر. آپ کو یاد آ گئی ہوگی کہ وہ 3 راتیں جو ہیں وہ شیطان جو ہے وہ آتا تھا چوری کرنے کے لیے اور وہ پکڑ لیتے تھے. تو وہ اپنے ہیلے بہانے جھوٹ بول کر جی میں بڑا ماڑا ہوں جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، مجھے چھوڑ دیں جی، تو وہ ترس کھا کے چھوڑ دیتے تھے. جب تیسری رات آیا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا تھا، تو وہاں پر انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا، لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے ضرور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر جاؤں گا. اب دیکھیں یہاں پر بھی الہ ہے، رفع ہے، اور اس شیطان کو پکڑ کر کس کے پاس لے کر جانا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. قادیانی کہتے ہیں جی عزت مراد ہوتی ہے، رفع جو ہے نا یہ عزت کے لیے آتا ہے. تو کیا اس چور کو حضرت ابو ہریرہ عزت کے لیے وہاں پر لے کر جانا چاہتے تھے؟ بہرحال یہاں سے یہ ایک اصول جو ہے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحبزادہ جناب ابراہیم، وہ جب آخری سانسیں لے رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھنے کے لیے گئے، جو ان کی مرضیہ تھی، انہوں نے پیغام بھیجا. تو آپ جب وہاں پر پہنچے تو حدیث کے اندر الفاظ ہیں فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الصَّبِيُّ، بچہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اٹھایا گیا. الصَّبِيُّ رفیہ کا نائب فاعل ہے. یہ گرامر کے اعتبار سے اس کا تعلق جو ہے وہ الہ سے پہلے ہے. تو الہ سے پہلے والی چیز یعنی وہ بچہ جو ہے کس کی طرف پہنچایا گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. تو ابھی تو وہ سانسیں لے رہا ہے، اس کے ٹک ٹک کر سانس جو ہے وہ آ رہی ہے، تو وہ بچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں جو ہے وہ پہنچایا گیا. آپ نے اس بچے کو اٹھایا اور آپ کے ہاتھوں میں اس نے جان دے دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الہ سے پہلی چیز الہ کے بعد تک جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے. یہ رفع کا خاصہ ہے جب اس کے بعد الہ آ جاتا ہے. تو اسی طرح جب اس اصول کو ہم اس آیت کے اوپر لاگو کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی دلیلیں اس موضوع پر لکھی کتابوں میں جو ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے. تو اس آیت کے اوپر جب ہم اس اصول کو لاگو کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف اٹھایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے، بلندی پر ہے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بلندی پر گئے ہیں، آسمانوں پر گئے ہیں. 5واں استدلال اس آیت سے ایسے ہے کہ یہاں پر لفظ آ رہا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے تشبیہ ڈال دی گئی. پیچھے ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر جو ہے وہ بیان کی تھی کہ ان کا نظریہ کیا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. تو انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے زندہ آسمانوں پر گئے ہیں. جی. تو جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے پوچھا تھا کہ کون ہے جو میری جگہ پر سولی پر چڑھے گا. تو ایک نوجوان جو ہے وہ کھڑا جی میں. تو اس کے اوپر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ ڈال دی گئی. وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے تشبیہ ڈال دی گئی.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح حدیث ہے اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سولی پر نہیں چڑھے، بلکہ ان کی جگہ پر ان کا کوئی شاگرد جو ہے اس کے اوپر تشبیہ ڈالی گئی تھی۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سولی پر نہیں چڑھے بلکہ وہ زندہ آسمانوں پر گئے۔ بے شک۔ ناظرین، سورۃ النساء کی آیات کی روشنی میں آج ہم نے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی، اور یہ 5 استدلالات تھے جو ہماری طرف سے اس آیت سے کیے جاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو ثابت کیا جاتا ہے۔ قادیانی بھی اس آیت پر اور ہمارے جو استدلال ہیں ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔